اور سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے, مجھے بتائیں کہ کیا بچے کے پیدا ہونے سے لے کے بالغ ہونے تک بچہ جو بھی کرتا ہے اس کی ذمہ دار اس کی ماں ہوتی ہے؟ آئی تھنک یہ دونوں ہیں, اور مطلب یہ ٹاپک مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہا تھا کہ سارا بلیم جو ہے وہ ہم عورت پہ دے دیتے ہیں. بٹ جب میں اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ 5 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لائک کہ میری مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, فزیکل, اسپرچل. اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ عورت شادی کر کے تو دوسرے گھر میں جا رہی ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ والی چیزوں کا خیال نہیں ہوتا, لیکن اس سے جو رسپانسبلٹیز درکار ہیں اس پہ بہت سوال ہوتا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے سسٹم جس میں دونوں لوگ امپورٹنٹ ہیں. تو اگر ایک شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا ہے تو ایونچولی دوسرا شخص سفر کرتا ہے اور وہ پھر امپیکٹ بچوں پہ بھی پڑتا ہے. سو نہیں, آئی تھنک بوتھ آر ریسپانسبل فار اٹ. جی, ہمارے معاشرے میں بڑا آرام سے ہم جو کمزور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر سارا بلیم ڈال دیتے ہیں, کیونکہ راجا بیٹا جو ہے وہ تو کمانے کے لیے ہے, وہ گھر چلا رہا ہے, وہ اتنی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے, وہ کیسے کر سکتا ہے. اور رانی آج کل تو رانی بیٹیاں بھی کما رہی ہیں نا, لیکن ان کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ تھک کے بھی آ رہی ہیں تو ان کو کچن بھی دیکھنا ہے, ان کو بچے بھی, سب ذمہ داری میرے حساب سے بالکل غلط ہے. ذمہ داری ماں اور باپ دونوں کی ہوتی ہے, صرف ایک ماں کی یا ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ وہی والی بات ہے, اکثر ہم سب میرا خیال سنتے ہیں کہ بچے نے کچھ اچھا کیا تو یہ میرا بیٹا ہے, جہاں کچھ برا کیا تمہارے بیٹے نے, تمہاری بیٹی نے یہ کر دیا. یہ کیونکہ وہی بات ہے کہ عورت آج بھی, چاہے وہ خود کتنی اسٹرانگ ہے, کچھ بھی بن کے کھڑی ہوئی ہے, لیکن آج بھی وہ عورت ہے, اور بڑے آرام سے ہم عورت کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ ساری غلطی تم. اور حیران کن بات ہے کہ عورتیں بھی خواتین پہ ہی بلیم سارا ڈال رہی ہیں. ہاں, بہت آرام سے وہ بھی اس کی پوزیشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش. وہ والی سچویشن ہوتی ہے سم ٹائم کہ اگر ہمارے ساتھ برا ہوا, ہم نے فیس کیا, تو ہم نے بھی تو کیا ہے, کیونکہ ساس بھی کئی بہو تھی, ہم نے بچوں نے ڈرامہ دیکھا تھا, ہم نے تو 8 بچے پالے, تم سے 2 نہیں پال رہے, ایسا کیا کر رہی ہو تم, ہم نے تو 8 پال لیے. بھائی اس وقت زمانہ کچھ اور تھا, اب زمانہ کچھ اور ہے. وہ اگر 2 بچے پال رہی ہے تو وہ باہر کام بھی کر رہی ہے. آپ ٹپیکل ایک ہاؤس وائف تھی, یا ایک ہاؤس وائف بھی ہے, تو اس کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں. ایک ہاؤس وائف کو تو اتنا ایزی لیتے ہیں نا سنا, مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بس وہ کرتی کیا, وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی. ہم نے ایک بار یہ شو بھی کیا تھا, لیکن وہ ایک ایسا مزدور ہے کہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. مجھے بتائیں سنا, آپ کو بھی لگتا ہے کیا ماں کا قصور ہے اس میں, اگر بچہ بڑا ہو کے بھی, بچپن سے لے کے بڑا ہو کے جو بھی کرے؟ ہم مدیہ 2 الفاظ کو نا جگل کر رہے ہیں اس وقت, ایک ذمہ داری اور ایک قصور. ٹھیک ہے, ذمہ داری ایک بچے کو, یو ہرڈ اٹ ٹیکس اے ولیج, ٹھیک ہے, سو وہ کون ہے, وہ خالی ماں باپ نہیں ہے. اب ہم ایک بڑی ویل انفارمڈ, ویل کنیکٹڈ, سوشلی کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ہمارے بچے بھی, آپ نے کہا برتھ سے, میں تو کہتی ہوں پری نیٹل لائف سے آ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اگر شعور آ گیا ہے تو آپ چاہو گے کہ یار بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہم پلاننگ کر کے بچہ پیدا کریں. ٹھیک ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ اف یو آر ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے مدیہ, ہم نے بات کی ہے کہ شادی بھی جو ہے وہ ریڈینس کے بغیر بس کرنی ہے, کیونکہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو کئی چیزیں جس طرح بے روی کے ساتھ ہو رہی ہیں, بغیر مائنڈ فلی ہو رہی ہیں, اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ جی غلطی, اگر تھوڑی سی بھی غلطی, دیکھیے غلطی سے بچہ سیکھتا ہے, لیکن اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی اور آپ نے ماں کو ہی بلیم کرنا ہے, عام طور سے وہ اسکیپ گوٹ ہے جس کو سب سے جلدی بولے جا سکتا ہے. ہاں, نئی تربیت کی, بڑے ہونے تک. ہم اس دن میں بات کر رہے تھے نا کہ جب ایک لڑکی بھی جوان ہو رہی ہے, اگر وہ دوسرے گھر آئی ہے, شادی ہو کر کے آئی ہے, جس گھر آئی ہے, چاہے وہ ریلیٹیوز میں گئی ہو, چاہے آؤٹ سائڈ گئی ہو, چاہے انڈیویجول سیٹنگ ہو, چاہے جوائنٹ سسٹم میں گئی ہو, اس کی وہ سرویلنس میں. ٹھیک ہے, تو بٹ بیبی آ جاتا ہے تو پھر باقی سب اپنا ایکسپیرینس اس کے اوپر بتانے لگتے ہیں. تو ذمہ داری, یس ذمہ داری ہے اس کی, کئی چیزوں میں اس کا بہت انفلوئنس ہے, لیکن اکیلا اس کا انفلوئنس نہیں ہے. تو جب اکیلا انفلوئنس نہیں ہے تو قصور بھی اکیلا اس کا ہو نہیں سکتا. قصور کا لفظ یوز نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل, ہم سے بات کی, لیکن یہ قصور کا ورڈ ایک ایسا ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ماؤں کو لے کے, بچوں کی تربیت کو لے کے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے نا ایک چیز بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, ہم نے فلموں میں دیکھا ہے, ہم نے اپنی گفتگو میں دیکھا ہے, ڈراماز میں دیکھا ہے کہ جی ماں, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور ہم نے یہ جملہ ایسی کنوکشن کے ساتھ وہ بولنا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو ماں کی کیپیسٹی کتنی ہے, اور اگر وہ اس چیز کو مکمل نہیں کر پاتی, یعنی کہ بات کو وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے, تو اس کو اچھے سے داخلہ بھی کرا سکتی ہے, اس کو یہ بھی کر سکتی ہے, وہ بھی کر سکتی ہے, بیمار کیسے ہو گیا,
تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بات سوچ کے ماں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, اس کو ہم کچھ زیادہ سوچتے ہوتے ہیں, اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو انسان نہ سمجھنا, بیکاز بہت دفعہ اس کو روم ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ ونریبل ہو سکے یا وہ ٹوٹ سکے, وہ بکھر سکے, کیونکہ اس کو یہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور جب اس کو اس طرح کے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں تو آئی تھنک وہ اندر ہی اندر سفوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی مسلسل بلیم کر رہا ہے, ہمیں ویسے دکھ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ مینٹلی اس کو اثر انداز کر رہا ہوتا ہے. جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور اپنے کوئی چیلنج شیئر کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس سے اس کے والدین کا ریلیشن شپ پوچھتی ہوں. اور اگر کہیں ایسے ہوتا ہے نا کہ اس کے باپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہوگا یا اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا, وہ ایسے مرد چوز کرتی جو اس کو سملر ایکسپیرینسز دیتے ہیں. تو اب وہی اس کی سیف زون ہے, یہی نارمل ہے, رائٹ, وہ فیملیئر ہے اور پھر آپ اسی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر سملرلی ود دی ادر جینڈر آلسو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے جب ہم کسی عورت کو عورت ہونے کی وہ اسپیس نہیں ہوتی. کتنے لوگ میں ابھی بھی جب میں ڈیل کر رہی ہوتی ہوں ان کو یہ پیریڈس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ عورت کن چیزوں سے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پریگننسی کے کیا سٹیجز ہیں, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب بچہ ہو بھی جاتا ہے سارا فوکس بچے پہ, ماں کی تو بس کوئی نہیں, بھائی تم نے اٹھنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. ساری ویکنیسز کو نظر انداز کرتے جو ہم جو اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں کہ ماں تو ایک اچھی ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, تو ہم اس کو سپر ہیومن بنا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس کی بھی اپنی ویکنیسز ہوں گی, اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوں گی, وہ ہر جگہ مینٹل کیپیسٹی بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے, بٹ آپ وہاں پہ اور ادھر آپ اس کو فیل کر دیتے ہیں ماں کو. آپ کو نہیں لگتا ہے جی ایک سٹینڈرڈ بنا دیا نا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ٹھیک ہے, تو جنت ایویں تو نہیں کمائی جاتی نا. ہاں, جی انڈرسٹینڈ, اس کا ریورس انجینئر کرو تو یہ ہوتا ہے یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. یو ہیو اے لانگ لسٹ, ٹو ڈو لسٹ بڑی ہے. سب بلیم ضرور کرتے ہیں. میری جو پوائنٹ ہوتا ہے آف کنٹینشن وہ یہ ہوتا ہے کہ یار کون ہے جو کہے گا اچھا بتاؤ تمہیں سپورٹ کیا چاہیے. ایک فادر زیادہ پڑھا لکھا ہے, عام طور سے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں دیسی فیملیز میں, آپ لڑکے کی ایجوکیشن دیکھ کے, لڑکے کے کمانے کی صلاحیت دیکھ کے اپنی لڑکی دے رہے ہوتے ہیں. وہ بچی عام طور سے ہسبینڈ کے یا تو برابر پڑھی ہوتی ہے, تھوڑا کم پڑھی ہوتی ہے, لیکن جو بچوں کی گرومنگ اور بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے اس پہ ہو جاتا ہے کہ باقی پورے جتنے لوگ سے اس بچے کو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ سائڈ ہو جاتے ہیں. ماں کیا سکھا رہی ہے, ماں کیا بتا رہی ہے, ماں نے شے دی ہے اس لیے یہ ایسا ہے. یا آپ دیکھ لو مطلب بزرگ گھر کے عام طور سے جب ایک خاتون خانہ کو بلیم کرتے ہیں تو وہ اچانک اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے لال کی تربیت کی ہوئی ہے وہ اب حاضر نہیں ہے, پریزنٹ نہیں ہے. فادرز پیرنٹنگ کو مدر کی ہیلپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سارے فادر سے یہ کہتے ہیں اپنے بچے کو اگر خیال رکھ رہے تو کہتے ہیں ہم اپنا بچہ بیبی سٹ کر رہے ہیں. بھئی آپ باپ ہیں اس کی, آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں اس کی. عورت بیسکلی اللہ تعالیٰ نے سائیکولوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ایموشنل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے نا, تو اور سوسائٹی اور ریلیشنس کو پتہ ہوتا ہے کتنی ایموشنل ہو جائے گی اگر ہم تھوڑی سی لائک جیسے انہوں نے کہا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے, تو وہ ماں ایک دم سے ہوگی کہ ہاں میں تو مطلب مجھے اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا. پھر آپ اس کو ایک سپر مام بنا دیتے ہیں کہ لائک تم تو یہ کر سکتی ہو, یہ تو میرے لیے بھی پاسبل نہیں تھا جو تمہارے. تو ایک کہیں نہ کہیں عورت کیونکہ ایموشنل ہے اور اس کو لگتا ہے کہ سیکریفائسز کے لیے تیار, اس جملے کے ساتھ ہم اس کو سیکریفائسز کے لیے بھی تیار ہیں. اور عورت کیونکہ ایموشنل ہوتی ہے تو وہ اس چیز پہ ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اس کا اینڈ کیا ملے گا, اور اس کو اینڈ جب پتہ چلتا ہے, ہم بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ خواتین آ کے صرف رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے جب اپنی ایک عمر دی ہوتی ہے نا اس شوہر کے لیے, ان اولادوں کے لیے, اس گھر کے لیے, اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں صرف سیکریفائسز ہی ہوتے ہیں. اور وہ جب ایک ٹائم آتا ہے نا, کیونکہ وہ نہ اپنی صحت دیکھ رہی تھیں کیونکہ انہیں بچہ پالنا تھا, ان کے اوپر پریشر تھا, نہ انہوں نے اس شوہر کو ساتھ نبھانے کے لیے کہ لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئے. شوہر نے کہا تم میرے ساتھ کھڑی ہو نا, اس نے کہا ہاں میں کھڑی ہوں تمہارے ساتھ, ایک وہی ڈرامٹک اور وہ فلموں والا سین. تو وہ ایک ایج کے بعد کیونکہ آپ کے اوپر مینوپاز بھی آئے گا, آپ کے اوپر ساری چیزیں آئیں گی, تب آپ جب بیٹھیں گے اپنے لیے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے, آپ کہیں گے 25 سال 30 سال میں کہاں ہوں,
آج سب کچھ کر دیا, بچے اپنی جگہ پہنچ گئے, ہسبینڈ کی ایک لائف ہو گئی, گھر بن گیا, سیٹل ہو گیا, لیکن آج میں کہاں ہوں ایز اے عورت, ایز اے ہیومن بینگ, میری کیا پہچان ہے؟ کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی فیملیز میں نے یہ دیکھا ہے, میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے اور بڑا دل دکھتا ہے کہ ویل آف فیملیز ہیں, ہسبینڈ کا ایک نام ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ عورت آ کے پوچھتی ہے میں کہاں ہوں اس میں, کیونکہ میرا اپنا نام کہاں ہے. ہاں, میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں جہاں عورت کی اپنی شناخت ختم ہو رہی ہے یا بلر ہو رہی ہے لیٹ سے, وہاں کیونکہ ہم بلیم کی بات کر رہے تھے, انہی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ عورت تو گلٹ میں جا رہی ہے, پر آپ یہ دیکھو کہ وہ بچہ اگر کلاس میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا, گریڈ اچھا نہیں لا رہا, کل کو ڈرگز میں پڑ گیا ہے یا غلط صحبت میں پڑ گیا ہے, تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کس کو پتا تھا, ماں نے کیوں نہیں دیکھا. تو ماں کے علاوہ لوگوں کو مطلب گھر والوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا انوالو تو ہوں بچے کے ساتھ. آپ کتنا انوالوڈ ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات مدیہ آئی وڈ آسک یور آڈینس, آج سب ریفلیکٹ کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ کمانڈز اور کنٹرول کے جملوں کے علاوہ آپ کی کوالٹی کانورسیشن کیا ہوتی ہے. ہاں, ایزی الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے بچوں سے جب باتیں کرتے تھے یا تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ کر کے کر دو, فلانی چیز کی کہ نہیں کی, ہماری ٹون جو ہوتی ہے نا اس کے علاوہ کہ اچھا چلو آپ بات کریں, آج کیا کیا تھا, کیا ہوتی ہے, ہاں کیا کیا تھا, تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے, ہم واقعی کمانڈ, ہم نے بھی کمانڈ ہی لیے ہوئے. ایگزیکٹلی, سو ہم پیٹرن میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہی پیٹرن جب ہماری ساس یا ہمارے گھر کے بڑے ہمیں بولتے ہیں, اکثر ہم نے سنا ہوگا ہسبینڈس کے منہ سے بھی ایسا کچھ نکلتا ہے, تو آپ کا جملہ ہوتا ہے ساس مت بنو, یو نو, تو کچھ رولز کے ساتھ سرٹن ایسوسیشنز بنی ہیں اور ہم اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی فلو میں جا رہے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ, چاہے آپ مائنڈ سائنسز کیے ہوئے ہوں, چاہے آپ یو نو کوچنگ کیے ہوئے ہوں, کچھ بھی, اگر آپ کو تھوڑا شعور آ رہا ہے تو آپ ڈائریکشن کے ساتھ اسی چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی ڈائنامک کو چینج کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے, یہ بات میں ہمیشہ اکثر شو میں بھی کہتی ہوں کہ اللہ پاک مطلب ماں کی اور بچے کی محبت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ پاک نے بھی جب انسان سے اپنی محبت کا وہ جو پیمانہ جو ڈیفائن کیا تو وہ یہی تھا کہ 70 ماؤں جتنی محبت, مطلب کسی اور کی محبت کی بات نہیں کی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جب بات کر رہے تھے ماؤں سے, تو ہم جو آپ نے گلوریفائی کرنے کی بات کی, ہم اپنے ماؤں کے سیکریفائزز کو اتنا, ہم کیوں اس کو گلوریفائی کرتے تھے, اور ماؤں کے لیے ہم یہ سیکریفائزز کو اتنا کیوں بڑا بناتے تھے تاکہ ماؤں کو لگے ٹھیک ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس میڈلز, ہمارے یہ سیکریفائزز ہیں, چاہے اس میں اس کی ذات پیچھے رہ گی. اور ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے لیے کچھ ذرا سی کچھ سوچ رکھے کہ میں نے یہ اپنے لیے کوئی ایم رکھ لے, تو ہم فوراً اس کو اچھی ماں کی کیٹیگری سے گرا دیتے ہیں. وائی؟ مجھے جو ایکسپیرینس کے تھرو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈر لگتا ہے ایک سیلف اویئر اور خود مختار اور اچیو جو کیا تھا عورت نے, کہ اس دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. یہ ساری چیزیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ یار یہاں صبر کر لو, یہ کر لو, ابھی میں تمہیں پیسے دے دوں گا, یا اس طرح کی چیزیں. جب وہ وکٹم میں رہتی نا تو سب کے لیے آسانی رہتی. جب وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ یار تم نے تو مجھے پیسے دیے نہیں منتھلی فار ایگزامپل, اور یہ بچوں کے مسئلے ہیں, میں اس لیے جاب کر رہی ہوں, یا مجھے الگ گھر دو کیونکہ تمہارے پیرنٹس اس طرح کے ایشو کر رہے ہیں, نہیں وہ عورت تو اچھی ہوتی ہے جو ساس سسر کا بھی خیال رکھے. سو جب وہ کویشچن کرنے لگ جاتی نا تو پھر وہ سب کو ڈر لگتا ہے, اور پھر اس کو یہ بری عورت, اور دیٹ از دا ایزی ٹارگیٹ کہ بھائی کسی کی ریپوٹیشن خراب کر دو نا, سو دیٹ از ہاؤ وی ول فیل بیٹر. وہ تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں. اور جب ہم نے یہ بات کی کہ جب آپ نے کہا کہ بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تو کہیں بات ہی نہیں ہوتی نا, آپ کیا سوچتے ہیں وہ میٹر ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ تمہیں کرنا چاہیے. جب کسی کی آپ نے پرسنالٹی ڈیولپ ہونی دی تو وہ پیپل پلیزر ہی بنے گا, اور جب پیپل پلیزر بنے گا تو وہ کس طرح آواز اٹھائے گا. تو وہ جو شخص ہے یا وہ عورت اگر وہ نکل جاتی ہے نا اچھا بن کے, اور پھر وہ کوئی خوش بھی نہیں ہوتا. سب سے مجھے تکلیف دہ بات ہوتی ہے 10 سال لوگ پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن خوش نہیں لوگوں کو کر پاتے. ایک چھوٹی سی